پاکستان میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے تجوید پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور اگر آپ اس میں کمزور ہیں تو عموماً تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید یہ زبان سے ہم نابلد ہیں، اس وجہ سے یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن خلدون کے مقدمات کے 481 صفحہ پر بھی قرآن پاک کو غنا اور موسیقی کی طرز پر پڑھنے سے اختلاف لکھا ہوا ہے۔ تو میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جی، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں۔ رسول اللہ نے خود اس کی اجازت دی ہے، اور یہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ لوگ اپنے اپنے لہجے کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ دنیا بھر کی جو زبانیں ہیں ان کو جب ہم بولتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں اہل زبان ہی کا لہجہ اختیار کیا جائے، بلکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریزی زبان چونکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بولی جا رہی ہے، تو اب انگریزی زبان کی جو ادب کی تاریخیں ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو انڈین انگلش، اسی طرح جو ساؤتھ افریقہ کی انگلش ہے، اس کے الگ الگ ابواب مل جاتے ہیں۔ تو ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے۔ قرآن مجید سارے انسانوں نے پڑھنا ہے، تو آپ اپنے لہجے میں، وہ بنگالیوں کا لہجہ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے بر صغیر کے لوگوں کا لہجہ ہو سکتا ہے، اسی طرح سے کہیں عربوں کا لہجہ، کہیں کسی کا لہجہ، تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ اہتمام کیا گیا شروع سے کہ لوگ عربوں کا لہجہ سیکھیں۔ یہ تجوید کیا ہے؟ یہ عربوں کا لہجہ ہے۔ ایسے ہی جیسے بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ برٹش ایکسنٹ میں انگریزی بولیں جی، یا امریکی لہجے میں انگریزی بولیں، تو یہ ایک زائد اہتمام ہے۔ کوئی کرنا چاہے تو کر لے، یہ کوئی لازم نہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ہندوستان میں آج سے کوئی 1.5 صدی پہلے کے علماء اس سے واقف ہی نہیں تھے، ان چیزوں سے کچھ نہیں تھا، یعنی زیادہ تر علماء ہندوستانی لہجے ہی میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ لیکن جب پھر یہ قاریوں کا شیوع ہوا، بہت لوگ سیکھنے لگ گئے، بچوں کو بھی موقع ملا کہ وہ بھی قاری حضرات سے قرآن پڑھیں، تو جب یہ سب ہونا شروع ہو گیا تو اس کے بعد اب عام طور پر مذہبی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں حرف کو عربی لہجے میں ادا نہیں کیا تو کوئی کفر ہو گیا۔ تو اس میں سے کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی جیسے آپ دنیا کی کوئی بھی زبان کسی بھی لہجے میں بولتے ہیں۔ میں تو ملیشیا میں 10 سال رہا ہوں، اور اس میں جس انگریزی زبان کے لہجے سے ہم واقف ہوئے وہ بالکل ہی حیران کن تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا لہجہ ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو آپ وہ لہجہ سیکھ لیں جو عربوں کا لہجہ ہے۔ تو یہ تجوید کیا ہے؟ عربوں کا لہجہ ہے بس۔ سر یہ کہا جاتا ہے کہ تجوید اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسے ہی بات ہے، جس وقت آدمی بولتا ہے کسی زبان کو، جب آپ انگریزی زبان میں اپنے لہجے میں ادا کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس میں معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے۔ ہم جب انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یا اردو بول رہے ہوتے ہیں، اب اردو زبان دلی کے لوگ جس لہجے میں بولتے ہیں، پنجاب میں کون بولتا ہے؟ پنجاب اپنا لہجہ پیدا کر رہا ہے،